لیڈروں کے لیے گمنام پتہ والی بستی کی سیر۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مرخہ 8 دسمبر 2017۔ آپ کو ایک بڑے جدید شہر کے ایک ایسے پتے پہ لے چلتا ہوں جو گمنام ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ شاید نہیں جانتے۔ چلیے چلتے ہیں، گاڑی سے اتریے۔ اب آپ سڑک پر ہیں۔ چلتے لوگ، بھاگتی گاڑیاں، کئی منزلہ عمارتیں، شاپنگ مال اور بڑی چمچماتی دکانیں اور غضب کا ہلچل ہے۔ اپنے پیروں کو تکلیف دیجیے، آگے بڑھیے، تھوڑا اور، سیدھا چلتے رہیے۔ بس اب دائیں یا بائیں کسی بھی اور مڑ جائیے۔ کیا ہوا، راستہ ختم؟ ارے نہیں نہیں، راستہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دھیان سے دیکھیے، 2 عمارتوں کے بیچ کچھ سرنگ سا دکھ رہا ہے، بس صحیح راستے پہ ہیں۔ رکیے مت، چلتے جائیے۔ یاد رہے، آگے کا راستہ صرف پیروں سے نہیں، آنکھ ناک سے لے کر دماغ تک سب کو چوکنا رہنا ہے۔ ذرا سی چوک تو نقصان ہو سکتا ہے جسم اور جیب دونوں کا۔ اب چوڑی سڑکیں تنگ گلیوں میں بدل چکی ہیں، عمارتیں ٹین پلاسٹک کے 10 گنا 10 کے گھروں میں، شہر کی چمک کسی گھپ اندھیرے میں کھو چکی ہے، اور اپارٹمنٹس کے باہر رکھے گملے اب کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تھوڑی اور آگے جائیے، گلی اب نالی بن چکی ہے اور نالی ہی آگے کا راستہ ہے۔ چاہیں تو پینٹ کے ساتھ بھویں بھی اوپر اٹھا سکتے ہیں، ناک پر رومال ڈال سکتے ہیں، پر آنکھیں کھلی رکھیں، ان پر پردہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ سپنا نہیں سچ ہے۔ ایسا بھی ایک پتہ ہے۔ ارے نہیں نہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، تھوڑا اور چلیے، آگے جا کر دائیں مڑنا ہے، پر دھیان رہے، موڑ اور گھر کے دروازے ایک جیسے ہیں، بس 1 فٹ ہی چوڑے۔ کیا ہوا، کسی کے گھر میں تو نہیں گھس گئے؟ کوئی نہیں، بھول بھلیاں جیسا کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی کمرہ ہے، شاید آپ کے اسٹڈی جتنا بڑا ہوگا۔ اسی ایک کمرے میں 5 لوگوں کا خاندان رہتا ہے، کچن، بیڈ روم سے لے کر باتھ روم تک سب یہیں ہے۔ کتنے طریقے سے ایک کے اوپر ایک دال آٹے کے کنستر رکھے ہیں، کپڑے کی ایک الگ الماری نہیں ہے، بس دروازے کے پیچھے 2 گٹھڑ بنا کر رکھ دیے ہیں۔ اب دیوار پر دیکھیے، ادھر، ہاں آپ کے پیچھے، وہیں کچن کے شیلف پر، تھالی سے لے کر کرچھی تک سب وہیں پر ٹنگے۔ جو بغل میں 2 فٹ کی دیوار ہوتی ہے نا، ہاں ہاں، بس وہی باتھ روم ہے۔ کیا ہوا، بیڈ نہیں دکھ رہا؟ ارے وہ جو کونے میں ڈھیر رکھا ہے وہی بیڈ ہے، سونے کے وقت میں کھول لیا جاتا ہے۔ کیا ہوا، آپ کو نیچر کال آ رہی ہے؟ ارے جلدی کریے، باہر آ جائیے۔ اب کال ریسیو کرنے تو ½ کلومیٹر دور چل کر پھر لمبی لائن میں لگنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ چلیں اس کو ہولڈ پر ڈالیے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سے دائیں مڑ جائیے۔ اگر دایاں بایاں کچھ سمجھ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں، فون مت نکالیے، یہاں گوگل ابھی تک نہیں آیا ہے۔ سامنے دیکھیے، کچھ لوگ دکھ رہے ہوں گے، کچھ دھواں سا اٹھ رہا ہوگا۔ ہاں ہاں، وہیں جہاں سے چلم کی مہک آ رہی ہے۔ تاش کے پتے سجے ہیں اور پلاسٹک کے گلاسوں میں گاڑھے سنترے رنگ کا پانی رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھیے، یہاں کے واسکو ڈے گاما وہی ہیں۔ آگے کا راستہ انہیں بخوبی معلوم ہے، ان کے بتائے راستے سے آگے بڑھیے۔ اب گلی اور بھی تنگ ہو چکی ہوگی، دونوں طرف چولہے جل رہے ہوں گے، شاید پانی ابل رہا ہوگا یا اس میں چاول بھی پڑ چکا ہوگا۔ پلاسٹک گتے اور کچرے سے چولہے میں آگ پھونکنے کی کوشش کر رہی بڈھی مائی دکھ رہی ہوگی۔ آگے بڑھتے جائیے، کوئی ایک چھوٹا بچہ بنا کپڑوں کے گھوم رہا ہوگا۔ نہیں نہیں، پولیس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ کھویا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا علاقہ ہے، ان گلیوں سے اس کا اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ واسطہ ہے۔ اب سیدھے چلتے جائیے، ایسے ہی نظاروں سے 2-4 ہوتے جائیں گے۔ گھبرائیے مت، آپ کا پتہ آگے ہی ہے۔ اس شہر میں کئی پتے آج بھی ایسے ہیں جہاں ڈاک کی ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ وبھو پاٹل کی گمنام پتہ کے نام سے لکھی بات سن کر خیال آتا ہے کہ ایسی جگہیں جگہ جگہ آباد ہیں، مگر ہمارے ہاں بھی 20 کروڑ عوام کے درد کا راگ الاپنے والے ہمارے لیڈروں کو ان جیسی اندھیری گلیوں سے کیا سروکار، ان جیسی کالی بستیوں کے باسی جو انہی تاریکیوں میں پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کیا اصل میں یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے،
لیکن مفاد بھری نیتوں والے لیڈر ان تاریک لوگوں کی غربت کی تاریکی کو بھی اپنے حق میں بتا کر اپنی سیاست چمکاتے رہتے ہیں۔ اگلے اقتدار کی چمک دیکھنے کے لیے بڑے شہروں میں سیاسی طاقتوں کے مظاہروں کا چلن عام ہے۔ اپنی سیاسی طاقت دکھانے کے لیے جلسہ گاہ کو جن لوگوں سے بھرا جاتا ہے ان میں بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو ایسی ہی کالی بستیوں سے لائے گئے ہوتے ہیں اور جلسہ ختم ہونے کے بعد انہی بستیوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن، ناانصافی اور دھاندلی کے خلاف لیڈروں کی خوشنودی کے لیے زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، جس پر سیاستدان اچھل اچھل کر اپنے مخالفین کو للکارتے ہیں اور عوام کے ٹھاٹھے مارتے اس سمندر کو اپنے ساتھ بتاتے ہیں، جبکہ یہی سیاستدان ان عوام کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر سیاستدان عوام کے ساتھ ہوتے تو ملک میں ایسی کوئی بستی نہ ہوتی جہاں کے دن بھی تاریک ہوں، جس میں سے گزرتے ہوئے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ گلی ہے یا کسی کی رہائش کی جگہ۔ بار بار اقتدار کا مزہ اٹھانے کے باوجود 70 برسوں سے زیادتیوں اور ناانصافیوں کا گلہ کرنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے اپنے جدید شہر میں ایسی کتنی بستیاں ہیں جہاں کے لوگ گمنام پتہ کے رہائشی ہیں، جہاں ڈاک کا لفافہ بھی کھو جانے کے خوف سے جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے لیڈروں کو ان گمنام پتوں والی بستیوں کی سیر کرائی جائے اور کچھ دیر کے لیے ان سیاستدانوں کو گمنام پتہ کا رہائشی بنا دیا جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوگا؟ کیا کبھی پینڈولم دوسری طرف بھی جائے گا؟ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔